صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا مستجاب الدعوتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار دعا قبول کیے گئے۔ درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے اصحاب کرام پر۔ حضرت مالک ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے دعا فرمانے کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اولاد میں خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کے ہاں 80 بچے پیدا ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔
جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس کے لیے دعا فرمائیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیر تک دعا کی، اور دعا کے آخر میں یہ فقرہ زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں برکت دے اور اسے جنت میں داخل فرما۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال کی یہ حالت تھی کہ انصار میں سے کوئی شخص ان کے برابر متمول نہ تھا۔ اولاد کی اتنی کثرت تھی کہ صرف حضرت انس کے 80 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ پوتوں اور پوتیوں کی تعداد اس سے الگ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کثرت مال اور اولاد کی دعا تو پوری ہو گئی، تیسری دعا یعنی جنت میں داخل ہونے کے پورا ہونے کی مجھے قوی امید ہے۔ ناظرین کرام، جو شخص بر صغیر کی تاریخ سے اور یہاں کی خاص طور پہ مذہبی تاریخ سے واقف ہے، وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ بر صغیر میں شمع اسلام روشن کرنے میں سب سے زیادہ، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ صرف اور صرف صوفیاء کرام کا حصہ ہے۔ اولیاء کرام نے لوگوں کے قلوب میں دین حق کی شمع کو اس طرح روشن کیا، انہوں نے لوگوں کو اس طرح بدلا، لوگوں کے دل بدل دیے، دماغ بدل دیے، اخلاق بدل دیے، اطوار بدل دیے، نگاہوں کے زاویے بدل دیے، دلوں کی دنیا بدل کے رکھ دی، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا وہ کس طرح بدلتے ہیں۔ ان بڑی ہستیوں میں، اولیاء کرام میں، ایک ہستی کا نام ایسا ہے جب ان کا نام زبان پہ آتا ہے تو ایک کیف آدمی محسوس کرتا ہے اور ایک لطف آتا ہے۔ اور میں راستے میں آج جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ نام تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی خوبصورت شعر ہو۔ نام ہے ان کا حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ان کی شخصیت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اگر جوہر تلاش کیا جائے تو وہ ایک ہے، مخلوق خدا کی خیر خواہی، مخلوق خدا کی ہمدردی اور مخلوق خدا سے محبت۔ ناظرین کرام، وہ اکثر اپنی محفل میں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا ذکر فرمایا کرتے تھے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اپنے پاس بیٹھنے والوں کو اس بات کی بہت تلقین کرتے تھے کہ دوستوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور فرمایا کرتے تھے کہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی محفل میں جب لوگ بیٹھتے تھے تو آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ دھوپ سے بچو، سائے میں آ جاؤ۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیوں ہے کہ آپ سائے میں بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں؟ فرماتے تھے کہ تپش تمہارے جسم تک نہیں پہنچتی، بلکہ میرا دل جلتا ہے جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو مخلوق کی محبت تھی، یہ خاص بات تھی ان اولیاء کرام کی، جس کی وجہ سے ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ جو تھے ان کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ حضرت ایک واقعہ بہت پسند فرماتے تھے اور سنایا کرتے تھے کہ جناب شبلی رحمۃ اللہ علیہ، شبلی کون تھے؟ ناظرین کرام، یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر تھے، چونکہ آپ کے مرشد کریم جو تھے وہ ابو سعید خطلی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے حضرت ابو الفضل خطلی ان کا نام ہے، اور ان کے مرشد کریم جو تھے وہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جناب شبلی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک چرواہا اپنی گائے لے کے جا رہا تھا، اس نے گائے کو ایک چھڑی ماری تو آپ کی زبان سے آہ نکلی۔ اس نے کہا حضور آپ کی زبان سے آہ نکلی، میں نے تو اس گائے کو مارا ہے، اس کو میں نے چھڑی ماری ہے۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، اور آپ نے اپنی قمیض مبارک اٹھائی تو ان کی پشت پر اس چھڑی کا نشان تھا۔ حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مخلوق خدا، صرف انسان نہیں، مخلوق خدا کی درد مندی اور ہمدردی اس درجہ پہ ہونی چاہیے کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کے وہ اس آدمی سے زیادہ تکلیف کو محسوس کرے۔ یہ اصل میں وہ درجہ ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ ان کی بڑی خوبصورت باتیں، ان کے اقوال، ان کا علمی مقام و مرتبہ، ان کا زہد و تقوی ایک ایسا گلستان ہے جس میں آدمی داخل ہو جائے تو ایسے ایسے رنگ کے پھول ہیں کہ جی چاہتا ہے بس ہر پھول کے بارے میں گفتگو کرتے چلے جائیں۔ آج میں نے اسی حوالے سے ان لوگوں کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جن کا تعلق تصوف کے شعبے سے ہی ہے،
صوفیاء کی اولاد، صوفیاء سے محبت رکھنے والے. میری مراد پہلے معروف اسکالر ہیں ہمارے ملک کے، اور فارسی میں ایک ان کا مقام ہے، پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب. ان کے ساتھ ایک اور یونیورسٹی کے شعبہ کے صدر نشین ہیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، تعارف آپ کے ذمہ رہا. جی ہاں غازی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. چشتی بزرگوں نے بر صغیر میں جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں وہ تمام مورخین جانتے ہیں، ایک ضرب المثل بنی ہوئی ہے، ہم سب بھی جانتے ہیں. جی. ان چشتیوں میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قبول عام کی نعمت سے نوازا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، جن کا نام اتنی محبت ملی ان لوگوں میں سے. ان میں سے ایک ہستی حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے 2 لقب ہیں اور دونوں ہی بڑے ہی شاعرانہ ہیں، اور ایک تصویر بنتی ہے جیسا کہ آپ فرما رہے تھے، اور ایک محبت پیدا ہوتی ہے. بندہ نواز بالکل وہی ہے جیسے حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کا ایک لقب ہے. سبحان. چشتی بزرگوں کے القاب بھی ایسے ہیں جن سے ان کی مخلوق خدا کے ساتھ محبت ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک. سارے لقب ایسے ہیں. ٹھیک. آپ حسینی سادات میں سے ہیں. آباء و اجداد ہرات سے تشریف لے آئے دہلی میں. آپ کے 10ویں یا 11ویں جد کا اسم گرامی ہے حضرت ابوالحسین. ان کا مزار مبارک دہلی میں ہے. خاندان دہلی ہی میں رہتا تھا، بہت بڑا عظیم خاندان تھا، علمی روایت بھی تھی، دنیا داری کی روایت بھی تھی، جاہ و منصب بھی تھے. اور آپ کا ولادت مبارک ہوئی ہے 721 ہجری میں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء 13ویں صدی عیسوی بنتی ہے. جی 13ویں صدی عیسوی بنتی ہے ایگزیکٹلی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا ہے 725 میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 4 برس ان کی حیات ظاہری کے پائے ہیں. ٹھیک. آپ کے اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک بات بتائیں. جی. یہ جتنے بھی بزرگ آئے، یہ ہرات سے آئے ہیں، کندھار سے آئے ہیں، بلخ سے آئے ہیں، بخارا سے آئے ہیں، وہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بالکل یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستان، ادھر سے ہی آئے ہیں سارے. جی بالکل. ادھر سے وہاں کم گئے. خیر ادھر سے بھی پھر بعد میں لوگ گئے، وہ تو بہت بعد میں گئے، لیکن فیض وہی تھا، سلاسل وہی تھے، سارے سلاسل وہی ہیں. تو آپ کے حضرت محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام تھا سید یوسف، اور وہ براہ راست مرید تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے. سبحان اللہ. اور آپ کے نانا صاحب بھی مرید تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خمیر میں، مزاج میں اور موروثی ماحول میں 2 طرف سے نظامی سلسلے سے محبت آپ میں منتقل ہوئی. سبحان اللہ. اور جن اساتذہ سے فیض پایا وہ بھی اکثریت حضرت خواجہ نظام سے متوسل تھے، مرید تھے، اور اکثر و بیشتر گھر میں وہی باتیں ہوتی رہتی تھیں. ڈاکٹر سعیدی نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نام کے ساتھ ہی لقبی چراغ ہے. یہ چراغ وہیں سے روشن ہوا ہے، یہ درست بات ہے. جی بالکل. تعلیمات کیسی تھی؟ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک پروقار شخصیت ہیں، ایک ہیرے کی طرح ہیں ہر پہلو کے حوالے سے. آپ کی تعلیمات میں جو دور آپ کا ہے، اس دور میں تصوف کے حوالے سے کافی ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ جنم لے رہی تھی. خصوصی طور پر طریقت، شریعت اور حقیقت کے حوالے سے چیزیں زیر بحث آتی تھیں، اور شریعت سے فرار کا راستہ اختیار کیا جاتا تھا. تو آپ نے تو اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ تصوف کا اسلام سے کوئی تعلق. آپ نے بڑا خوبصورت سمجھایا. آپ نے فرمایا تم نے بادام دیکھا ہے؟ بادام کا ایک پوست ہوتا ہے، ایک مغز ہوتا ہے، ایک روغن ہوتا ہے، اور وہ تینوں ایک ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک. اور تینوں ایک دوسرے کا مغز بنتے ہیں. پوست کا مغز جو ہے وہ بادام میں ہے، اور بادام کا مغز جو ہے وہ روغن میں ہے. تو تینوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. اور جو شخص شریعت کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح آپ فرماتے تھے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، سخاوت کرنا، یہ تو ایک بیوہ اور بڑھیا بھی کر سکتی ہے. واہ. جو مردان خدا ہیں ان کے کام کچھ اور ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ تو ان کے مزاج کا حصہ ہے. وہ اقبال نے کہا تھا، نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی، کہ تن آساں عرشیوں کو ذکر و تسبیح طواف اولا. جو مردان خدا ہوتے ہیں ان کا مقصود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور اس جو محبت کا درخت ہے اس کا جو پھل جسے نصیب ہو جاتا ہے وہ اللہ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے. ٹھیک. بشارت صاحب، آپ نے کتابیں بھی بہت لکھی.
نارملی تو صوفیاء نے بہت کم لکھا ہے، بلکہ لکھی نہیں بعض نے کتابیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والے سے اگر میں یہ بات کہوں تو یہ یقیناً مبالغہ آرائی نہ ہوگی کہ سلسلہ چشتیہ کے جتنے اکابرین ہیں، اولیاء ہیں، ان تمام کے کمالات اگر کسی ایک ذات میں یکجا دیکھنے ہوں تو حضرت خواجہ بندہ نواز کی ذات ہے. سبحان اللہ. تمام کمالات کے جامع آپ کی ذات ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر حضرت محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ جو شخصیات ہیں، اگرچہ ان میں سے ہر شخصیت کے اندر مجتہدانہ صلاحیتیں موجود تھی، لیکن تصنیف و تالیف کے حوالے سے جو نمایاں نام ہمیں نظر آتا ہے وہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. 105 کے قریب آپ کی تصانیف ہیں، جن میں تراجم بھی ہیں، حاشیہ بھی ہے، شروحات بھی آپ نے لکھی ہیں. جار اللہ زمخشری کی تفسیر کشاف کی طرز پر آپ نے تفسیر لکھی، پھر رسالہ سیرت کے عنوان سے آپ نے کتاب لکھی، پھر قوت القلوب کا حاشیہ آپ نے عربی زبان میں لکھا، رسالہ کشیریہ کی عربی زبان کے اندر شرح لکھی، آداب المریدین کے نام سے ایک رسالہ لکھا، اور یہ 105 کے قریب جو ہیں وہ آپ کی کتابوں کی تعداد پہنچتی ہے. کچھ پاروں کی لکھی تھی، پھر آپ کا وصال ہو گیا. جی وہ تفسیر کشاف کی طرز پر میں نے عرض کیا. اور پھر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ علوم کے اندر آپ کا کمال کا عالم یہ تھا کہ آپ بیک وقت ایک ہی وقت کے اندر 4-5 کتابوں کی املا کرواتے تھے. کیونکہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ خود نہیں لکھتے تھے، بولتے تھے اور کاتب اس کو لکھتا تھا، تو بیک وقت 4-5 کتابوں کی املا کرواتے، اور اس پختگی پر اتنا یقین تھا، اس علم کی پختگی پر، کہ اس کے بعد اس کی دوبارہ سماعت آپ نہیں کرتے تھے اور نہ نظر ثانی فرماتے تھے. اس لیے جو بعد تذکرہ نگاروں نے آپ کو سلطان القلم کا لقب عطا کیا کہ جو قلم کی آبرو آپ تھے، اور وہ کتابیں جو آپ نے لکھی اور ان کے اندر جو پند و نصائح تھے اور واضح و نصیحت تھی. اور حضرت شیخ اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت سے جب ملاقات کی اور ان سے جو حقائق اور معارف میں نے سیکھے وہ آج تک کسی شیخ سے مجھے نہیں ملے جو میں نے آپ سے سیکھے. یار یہ بھی حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وہ جو 4 والیوم ہیں وہ بھی کمال کے ان کے ملفوظات اور چیزیں ہیں. اب اتنی بڑی شخصیت جس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں تو ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا. اور اسی طرح جو آپ کے مکتوبات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی عرصہ دراز گزر گیا، اس اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی تزکیہ نفس کے لیے وہ پورا نصاب ہے جو آپ کے مکتوبات ہیں، اور ان کے اندر ایک ایک لفظ جو ہے وہ انسان کو راہ ہدایت دکھاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جی یہ حقیقت کا ڈاکٹر سعید نے اشارہ کیا، یہ حقیقت کیا ہے؟ محبت الہی اور معرفت الہی. انسان کا دین و دنیا میں ایک ہی مقصود ہونا چاہیے، رضا الہی. یہ حقیقت ہے، اور اس کے لیے جو طرز عمل ہے یا جو نصاب ہے وہ شریعت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو عارف کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم ایک حقیقت تک پہنچے ہوئے ہیں اور ہم اس نصاب کی پیروی نہیں کرتے ہیں یا اس میں ناقص ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرمایا ہے. یہ وہ رویہ ہے جو شریعت سے دور کرنے کا اور شریعت کو نظر انداز کرنے کا، اس کی اہمیت کم کرنے کا ہے. صوفیاء حقہ نے اس کی بڑی شدید مذمت کی ہے. آج غازی صاحب آپ نے فرمایا ہے وہ دور آ گیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تصوف ایک متوازی دین ہے. جی ہاں، اور بالکل ایک الگ چیز ہے. حیرت ہوتی ہے، ان میں سے بعض بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے فضلاء ہیں، اور ان کے اگر دلائل دیکھیں تو اس قدر بچگانہ بعض دلائل ہیں. اچھا، یعنی اگر آپ صوفیاء اعظام کی تصانیف کا لب مطلب ہی اخذ نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ تمیز نہیں کر رہے ہیں کہ صوفیاء حقہ کون ہیں اور صوفیاء سو کون ہیں، تو پھر آپ ان کے دلائل گٹ بٹ کر کے سو تو ہوتے ہی نہیں صوفیاء، وہ کوئی جعلی پروگرام ہے. حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا یہی امتیاز ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں چند جملے لکھے ہیں بہت ہی خوبصورت. ان میں ایک بڑی خاص بات آپ نے لکھی ہے اور توجہ دلائی ہے. ان کا تجزیہ بھی بڑا بے مثال ہوتا تھا. ایسے ایسے نکتے وہ نکالتے ہیں شخصیتوں میں سے. انہوں نے کہا کہ حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ چشتیوں میں ایک خاص مشرب کے علم بردار ہیں اور اس کا اپنا ہی رنگ ہے. حقیقت ہے چشتیوں کا جو نقطہ نظر ہے، ان کی جو تعلیمات کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک صوفی کو علم میں درجہ کمال پہ ہونا چاہیے.
عشق میں انتہا پہ ہونا چاہیے، عمل میں بے نظیر ہونا چاہیے. سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں حضرت گیسو زرعت کی ذات میں جمع تھیں. اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنی کثرت سے تصانیف کی ہیں کہ آپ کی عمر مبارک کے سال ہیں 104 اور تصانیف کی تعداد ہے 105. واہ. اس کا مطلب ہے کہ ایک سال میں کم از کم آپ نے ایک کتاب لکھی ہے. ٹھیک. اور جو کتابیں بلکہ ایک سے زیادہ ہوگی نا، بلوغت سے شروع کی ہوگی لکھنی. جی بالکل تو اگر انہوں نے 16 سال میں بھی کتاب لکھنی شروع کی ہے تو پھر 1.5 سوا کتاب میں ایک سال میں ایسا ہی ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ہر بات میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ جب کوئی تلقین کسی کو فرماتے ہیں تو پہلے یا حدیث کا حوالہ دیتے ہیں یا کسی بڑے ولی اللہ کا. مثلا وہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی قدر میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کے قلوب کو خوش کرنا. اب یہ بات جو ہے کس طرح سمجھا دی انہوں نے؟ اس بات کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ مخلوق کی جو خدمت ہے اور ان کا جو درد ہے، ان کے دکھوں تکلیفوں کا ازالہ کرنا، یہ ہے اصل دین. یہ تعلیمات یعنی جی آپ کی تعلیمات بڑی واضح ہیں، مطلب ان میں کوئی ابہام نہیں ہے. یہ بڑی بات ہوتی ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگ لکھتے ہیں تو اس میں ابہام ہوتا ہے، بندہ سمجھ نہیں پاتا، ذہن سے ماورا چیزیں ہوتی. بڑی سادہ چیزیں انہوں نے لکھی ہیں. مثلا آپ لکھتے ہیں یہ جو محبت ہے، محبت 3 قسم کی ہے. ایک محبت ہے عامہ، اس میں تو یہ امر نہیں کی جو پابندی ہوتی ہے جو عام نیک لوگ کرتے ہیں، یہ عام محبت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نیکوکاروں کو نصیب ہوتی ہے. ایک محبت ہے خاصہ، اس کی پھر 3 قسمیں وہ کہتے ہیں. ایک محبت ہے افعال. محبت افعال کیا ہے کہ اللہ کی جو حکمت کی کاریگریاں ہیں، جو وہ کام کر رہا ہے، جو کائنات میں تکوینی امور چل رہے ہیں، ان کو آدمی دیکھ کے اللہ کی محبت تک پہنچے. پھر ایک محبت صفات ہے، وہ حسن و جمال کی، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب کائنات میں کہیں بھی آپ کو جمال نظر آئے، در حقیقت یہ اسی جمال کا عکس ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس صفاتی محبت کے حجاب میں پیچھے رہ جاتے ہیں، آگے قدم نہیں اٹھا سکتے. تو یہ بھی آپ نے وضاحت فرمائی. اچھا یہ بتاؤ، وہ واقعہ ہے آپ کے ذہن میں العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ والا واقعہ حضرت کے حوالے سے ہے ذہن میں کہ نہیں؟ اس وقت ذہن میں نہیں. اچھا، وہ بڑا زبردست واقعہ ہے. ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، یہ کس طرح ہے؟ تو آپ نے فرمایا میاں علماء جو ہیں وہ تو وارث نہیں، حقیقی جو انبیاء کے وارث ہیں وہ فقراء ہیں. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ علماء جو کچھ حاصل کرتے ہیں یہ کسبی ہوتا ہے، اور وراثت کبھی کسبی نہیں ہوتی، وہ تو بڑوں سے ملتی ہے آگے آ کے، وہ وہبی ہوتی ہے. تو فقراء جو ہیں یہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم تھے وہ آگے منتقل ہوتے ہوئے اولیاء تک جب پہنچے تو وہ وراثت میں ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء کے فقراء ہیں حقیقی معنوں میں، کیونکہ فقیر تو علم کے بغیر ہو نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا. اس میں آپ کا اور دونوں چیزیں ہوتی ہیں، دونوں فقر بھی اللہ کے ولی میں دونوں چیزیں. جی یہ آپ کا سبجیکٹ آ گیا. جی بالکل بشارت، یعنی علم بھی ہوتا ہے ان کے پاس، اور وہ جو باطنی علوم اور سیدھی علوم اور ان کو وہبی علوم سارے کہیں وہ بھی ہوتا ہے. جی بالکل. جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو ان کی آپ تصنیفات کو دیکھیں، پھر ان کے جو علم حاصل انہوں نے کیا، یعنی آپ کے نانا اور آپ کے والد وہ دونوں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، اور ان سے ان کا جو فیض تھا وہ نانا اور والد کے ذریعے آپ تک پہنچا. یہ بات آپ نے مکمل کر لی. میں بریک سے آلوں. ناظرین کرام، مختصر سی بریک، اور آپ سن رہے ہیں ذکر ہے گیسو دراز کا، اور پھر وہ کیسے گیسو تھے جن کی خوشبو نے پورے بر صغیر کو معطر کر کے رکھ دیا. یہ خوشبودار شخصیت، خوشبودار باتیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی پروفیسر بشارت آپ فرما رہے ہیں. جی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے علمی مقام کا اندازہ آپ کی تصانیف سے بھی ہوتا ہے. یار ایک کالر لے لیں پہلے، میرا خیال ہے آپ کی بات مکمل ہوتی رہے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. سوال بھائی کہاں سے؟
سوال یہ ہے کہ جناب مزارات اولیاء پر حاضری ادا کرنا چاہیے اور کس طرح دعا مانگی ہے قبولیت میں شرف حاصل ہو جائے؟ ٹھیک ہے جی ان تصانیف سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا علمی مقام کیا تھا کہ جن کتابوں کی شروحات آپ نے لکھی اور حاشیہ لکھا، حقائق اور معارف کیسے دریا اس میں بہ رہے ہیں. اب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی جو کتب ہیں وہ کتنی دقیق ہیں، لیکن ان کی بھی آسان شرح آپ نے لکھی اور ان کی وضاحت بھی پیش کی. جو بات آپ فرما رہے تھے کہ ہر بات کے پیچھے کسی نہ کسی حدیث اور قرآنی آیت کا ریفرنس ہوتا تھا، اب آپ دیکھیں کہ ایک بات آپ نے فرمائی لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں کتنی بڑی بات تھی کہ وہ جو احد کے اندر ہمیں ایک جھلک نظر آتی ہے کہ جب یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کر دیا گیا تو صحابہ کرام پھر نکل آئے کہ جب نبی علیہ السلام اس کائنات سے پردہ کر گئے تو پھر ہماری زندگیوں کا کیا فائدہ. اور پھر حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ جب وصال رسول کی خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے اندھا کر دے، جب وہ جلوہ ہی نہ رہا تو میں آنکھوں کا کیا کروں گا. اب اس بات کو آپ نے کس طرح بیان کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ آج علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ زندگی بہتر ہے کہ موت بہتر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر موجود ہوتے اور آپ کا زمانہ ہوتا تو پھر زندگی بہتر تھی، آپ کے وصال کے بعد موت ہی بہتر ہے. اللہ ڈاکٹر صاحب کیسی عاشقانہ بات. اچھا جی، حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور واقعہ سناتے تھے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تک پہنچنے کے قریب ترین راستہ کون ہے اور کتنے راستے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جتنے کائنات میں ذرے ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، لیکن سب سے قریب ترین جو ہے وہ ہے کہ لوگوں کے قلوب کو تم راحت کتنی پہنچاتے ہو. یہاں یہ واقعہ ایک یاد آ گیا اور آپ کے سلسلے کا ہے کہ حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ اور بابا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں ڈسکشن ہو رہی. انہوں نے کہا جو پہلے مر جائے وہ دوسرے کو بتائے کہ وہاں اس جہان میں کون سی چیز، کون سا وظیفہ، کون سی ریاضت کام آتی ہے. فوت ہو گئے. بابا صاحب عمر میں چھوٹے تھے لیکن پہلے وصال ہو گیا. حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ ناگور سے چلے آ کے لکھا رکا کہ جناب وہ جو وعدہ تھا اور ان کے مزار کے کہتے ہیں چادر اٹھا کے نیچے رکھی. تھوڑی دیر بعد جب دعا سے فارغ ہوئے تو وہ رکا نکالا تو پیچھے لکھا ہوا تھا بابا صاحب کے ہاتھ سے کہ جملہ فنون شیخ نیار زد ز نیم خس راحت بدل رساں کہ ہمیں مشرب است و بس. اب ترجمہ بھی آپ کریں اور اگلی بات بھی آپ. مشائخ اور عالموں کے تمام علوم و فنون کی حیثیت ایک گھاس کے تنکے کے برابر بھی نہیں ہے اس جہان میں اور آخر میں یہی ایمان کا مدار اسی پر ہے اور سارا مشرب اور مسلک یہی ہے کہ مخلوق خدا کے دلوں کو آرام پہنچائیے اور ان کی خدمت کیجیے. سبحان اللہ. حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بہت خوبصورت شعر ہے. طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح ہو سجادہ ہو دلق نیست. طریقت تو ہے ہی سراسر انسانی خدمت کا نام. تسبیح پڑھنا، مصلی پہ بیٹھنا، خرقہ پہننا یہ طریقت نہیں ہے. یہ اچھا وہ جو سوال تھا اس کا جواب بھی دے دیں. جی، مزارات میں کیسے جانا چاہیے؟ مزارات پر جی بہت ہی صدقے دل سے جانا چاہیے. علماء کا اس میں اختلاف ہے. ترجیحاً یہ ہے کہ مزارات کو بوسہ نہ دیں، لیکن فرط اشتیاق سے بے بس ہو جائیں تو بوسہ دے لینے میں ہمارے نقطہ نظر سے کوئی کباہت نہیں. جی بالکل. اور وہاں ان کے وسیلے سے بارگاہ الہی سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور اپنی دین و دنیا کی بہتری کی دعا کرنا بھی روا ہے. میں نے تو بڑے بڑے بزرگ دیکھے جی بوسہ دیتے ہوئے. میں تو دیتا ہوں بالکل، ان کی چوکھٹ کو بھی بوسہ دیتا ہوں. صحیح ہے. میں نے جسٹس پیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، میں نے شیخ القرآن علامہ عبد الہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، اور میں نے بڑے بڑے جو خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا میں نے اپنے شیخ حضرت شیخ ناظم العادل الحقانی قبرسی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے. میرا خیال ہے جن علماء نے بوسے کو منع کیا ہے وہ شاید عوام الناس ادب کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے انکساری کہ ہمارے لب اس قابل نہیں کہ اس کو جاگے، اور دوسرا مخلوق خدا کے لیے کہ جھکتے ہوئے کہیں پھر سجدہ نہ ہو جائے اور وہ امتیاز ہی کہیں ختم نہ ہو جائے. حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ ایسے درویش تھے کہ بادشاہ بھی ان کی چوکھٹ پہ آتے تھے. وہ جو چشتیہ کا مشرب خاص ہے اس میں ایک امتیاز یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمیں چشتی درباروں میں اور شاہی درباروں میں ایک خلیج دکھائی دیتی ہے، ایک فاصلہ دکھائی دیتا ہے. اور یہ جب دکن میں تشریف لے گئے تو دکن کے مقامی بادشاہ اپنی آل اولاد سمیت ان کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئے اور وہ پھر مریدانہ نیازمندانہ آتے تھے اور ان کی شخصیتوں پر بھی اتنا اچھا اثر پڑا تھا کہ انہوں نے اسلامی قوانین اپنی حدود سلطنت میں نافذ کیے تھے. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر. جناب سوال. سر میرے سر ایک ریکویسٹ ہے سر چشتیہ شریف سے کہ میری پیر صاحبہ جو ہیں وہ بیمار ہیں، تو حضرت گیسو دراز غریب نواز کے صدقے دعا فرما دیجئے گا. وجیہ الرحمان سان آف صاحبزادہ محمد اقبال نیاز. سر آپ خود بول رہے ہیں؟ جی سر میں ناچیز خود ماشاءاللہ صاحبزادہ وجیہ کیسے ہو آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑی راحت ہوئی. آپ تو کاملین کی اولاد ہیں یار، آپ کے والد تو اتنے بڑے ولی اللہ تھے. آپ آؤ نا کسی دن ہمارے پروگرام میں آؤ. یہ چشتیوں کا سلسلہ ہے، آپ کو ڈاکٹر نظامی کے اور سعیدی کے درمیان میں بٹھاؤں. سر نظامی صاحب کو میرے خاص نیاز سر، اور میں انشاءاللہ سر آپ کی محبت ہے سر. بڑی راحت ہوئی آپ کی آواز سن کے، دل باغ باغ ہو گیا. آج کا حاصل ہے آپ کی کال آنی. بہت شکریہ. لاہور آؤ تو ملاقات کرنا. بسم اللہ. جی حضور ایک اور کالر لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، عمر بات کر رہا ہوں بصیر پور سے. جی بسم اللہ. سوال. سر مجھے نظام سر سے ایک نا شعر کی تشریح پوچھنی تھی. آواز میری ایک مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سر میں نے ایک شعر کی تشریح پوچھنی تھی اور میری شکایت بھی تھی ایک. سر میں روزانہ ایک کوشچن کا جواب دیتا ہوں لیکن مجھے سر کوئی نہیں آتا سر، نام بھی نہیں آتا. ٹائم تو پہلے ہی دے دیتا ہوں سر. اچھا بھائی آج یہ نوٹ کرو بھائی، پروڈیوسر اور یاسر صاحب، ان کا جو سوال ہے آج یہ پہلے جواب انہوں نے دیا ہے اور ان کا انعام کل ہی روانہ ہو جانا چاہیے. انشاءاللہ آپ کی شکایت دور ہوگی جی انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب. حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، ہم یہ ذکر کر رہے ہیں نا، تو گیسو دراز ان کو کیوں کہتے ہیں؟ آپ کی زلفیں دراز تھیں اور سادات کا اس دور میں یہ رواج ہوتا تھا. ایک دفعہ اپنے مرشد کریم کی پالکی اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں تو آپ کی زلفیں اس پالکی کے پائے میں پھنس گئیں. اب جب پھنس گئیں تو ظاہر ہے بال پھنس جائیں تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ نے اپنے مرشد کا ادب کرتے ہوئے انہیں وہاں سے ہٹایا، چھڑایا نہیں ہے اور اس تکلیف کو برداشت کیا. پھر شیخ کریم رحمۃ اللہ علیہ نے دعا دی کہ اللہ کرے بادشاہ تیری پالکی اٹھائیں، اور یہ دعا قبول ہوئی. اور وہ جو آپ شعر پڑھتے ہیں، پالکی اٹھائی نہیں، خواجہ یہ جو تھے غلام فرید چاچڑا شیف والے، ان کی نواب صاحب نے اٹھائی نہیں پالکی؟ بالکل اٹھائی، آگے کھینچی اور زخمی ہو گئے پاؤں نواب صاحب کے. تو آپ اس حوالے سے بندہ نواز گیسو دراز، وہ میر کا شعر ہے نا کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. تو بادشاہوں پر زلف لٹکائے ہوئے جب وہ سرے بازار چلا، ہر طرف شور ہوا مار چلا مار چلا. اور لام نس تعلیق کا ہے اس بتے خوش خط کی زلف. سبحان اللہ. ہم تو کافر ہوں اگر بندے نہ ہوں اسلام کے. یہ حقیقت ہے جی. آپ بادشاہ متاثر ہیں، علماء متاثر ہیں، فقراء متاثر ہیں، ہر شخص متاثر ہے آپ کی شخصیت سے. اور آپ کی یہ خوبصورت بات جو مجھے کبھی نہیں بھولے گی، آپ فرماتے ہیں کہ ہم تو شکاری ہیں. یہ جو ہمارے پاس شخص آتا ہے کوئی، ہم اس کو مرید کر لیتے ہیں، ہم تو شکاری ہیں اور شاہین کے شکار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب یار آپ سے ایک بات بڑی زبردست مجھے یاد آ گئی. جب وہ مرید کرتے تھے کسی کو تو 15 شرائط پیش کرتے تھے. ہاں جی. اچھا، جن میں ٹاپ آف دی لسٹ جو تھا وہ رزق حلال تھا، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت تھی وہ تھی کہ خاص طرح کا یہ جو وضع قطع لباس اس لحاظ سے پہننا کہ لوگ جو ہیں وہ جا رہا ہو تو وہ کہیں یہ کوئی بہت بڑے پیر صاحب جا رہے ہیں. وہ لوگ چھپتے نہیں تھے، چھپتے تھے. حاجی صاحب وہ ایسی درست ہے؟ کڑی بالکل ایسی کڑی شرائط ہیں وہ ان حضرات نے اپنے مریدوں کے لیے وہ کڑی شرائط رکھی ہوئی تھی. آج جو صاحبان بیعت لیتے ہیں کیا وہ ان تمام شرائط پر پورے اترتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت نہیں، یہاں تو یہ شرط ہوتی ہے کہ سیٹ کتنا بڑا ہے، پیسے کتنے بڑے ہیں. اور یہ جو چھمک چھلوں والے لباس ہوتے ہیں یہ کیا؟ نہیں غازی صاحب، اس سے تو اجتناب ہی یہ حضرت نے تو بہت سخت بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ ہمارے مشائخ خصوصاً چشتیہ کا تو یہ طریق رہا ہے کہ آپ لوگوں میں انہی کی طرح ہو کر رہیں، کوئی بھی امتیازی شان اختیار نہ کریں، چاہے وہ لباس کی ہو، چاہے وضع قطع کی ہو، چاہے وہ ایک رئیسانہ ٹھاٹ باٹ کی ہو. اس پر عمل نہیں ہوتا، اس پر عمل ہونا بہت ہی ضروری ہے. حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت لیتے تھے تو ایک اور کمال کرتے تھے. وہ فرماتے تھے اے فلاں شخص تو بیعت کر رہا ہے مجھ فقیر کے ساتھ اور میرے شیخ کے ساتھ اور اس کے شیخ کے ساتھ، اور سلسلہ در سلسلہ تو بیعت ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کتنا محفوظ رستہ ہے یہ. واہ واہ واہ، یہ ہے محفوظ رستہ. اچھا جی،
محفوظ رستہ اور پھر کتابیں کیسی لکھ دی انہوں نے. بھائی صاحب میں اس میں ایک بات یہ بھی عرض کروں, آپ نے پیر اور مرید کے جو تعلق ہے اس پر گفتگو فرمائی. آداب المریدین میں یہ ہے. آپ نے فرمایا کہ پیر ایسا ہونا چاہیے کہ مرید کو اس کے دل میں جلوہ خدا نظر آئے, اور مرید کو ایسا ہونا چاہیے کہ پیر کو مرید کی ذات کے اندر اپنا آپ نظر آئے, کہ اس کے اخلاق, اس کا کردار, گفتگو, کہ میں نے اس کی کیا تربیت کی ہے, اس کے اخلاق سے کردار سے پتہ اب ماڈرن دور ہے نا, اب یہ بھی تو ہو کہ بھئی اس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے, کتنی اس کی فیکٹری ہے, یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا. اب ماڈرن دور ہے یار, اور اس کے ساتھ پرانی باتیں آپ سنا رہے ہیں, کچھ ماڈرن باتیں بھی تو کرو نا. لیکن ہمارے لیے تو وہی اسوہ تو وہی ہے نا. دل سے زیادہ جیب ایک پر کالر نظر. ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا کوئی بات نہیں جی, گھبرانا نہیں, جی ڈرے نہ اس سوال سے. ڈر گیا نہیں, آپ کی مجلس میں آنے والے بالعموم ڈرتے نہیں ہیں. اچھا جی, تو وہ پرانی وہ روایات اس میں اصحاب صفہ والی, جی بنیادی چیز جو تھی, یعنی آج ہمارے ہاں جو تربیت کے اندر جبر کا سلسلہ ہے, اس کے والے سے آپ نے ایک واقعہ بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے میری تربیت اس طرح کی کہ میں نے اپنی ذات پر ذرہ بھی مشقت محسوس نہیں کی. سبحان اللہ. یار ایک میں آج کا سوال پوچھ لوں. ناظرین کرام, آج کا سوال ہم روز آپ سے پوچھتے ہیں, جو صحیح جواب دیں سب سے پہلے 3 انعامات اب ہم نے کر دیے ہوئے ہیں. آج کا سوال یہ ہے, حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پاک کب اور کہاں ہوا تھا؟ اور گزشتہ جو ہم نے سوال کل پوچھا تھا, نسبی لحاظ سے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. اور ناظرین کرام, درست جواب دینے والے جو خوش نصیب حضرات ہیں ان کے نام ہیں مختار حسین صاحب, اور ان کے ساتھ ہیں ان کا تعلق تلہ گنگ چکوال سے. دوسرے ہیں سیدہ اقبال بانو, ان کا تعلق کراچی سے ہے. اور تیسرے ہیں شعیب احمد صاحب پنو آکل سے ان کا تعلق ہے. آپ تینوں حضرات کے جو گفٹ ہیں وہ آپ کو پہنچ جائیں گے. جناب علی جی آپ اپنی میں عرض کر رہا تھا, آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کامل نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تمہارا جو وضو ہے فجر کا وہ طلوع آفتاب کے بعد بھی باقی رہتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا جی اسی طرح. تو آپ نے فرمایا کیا یہ اچھا ہو کہ اسی وضو کے ساتھ تم 2 رکعتیں اشراق کی بھی پڑھ لیا کرو. وہ فرماتے ہیں کہ اشراق کی 2 رکعتیں میں نے پڑھنا شروع کر دی. چند دن گزرے تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اگر اشراق کی 2 رکعتوں کے ساتھ طلب خیر کے لیے 2 رکعتیں اور شامل کر لو تو اچھا ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ 2 رکعتیں بھی شامل کی. پھر فرمایا کہ اگر اس اشراق کے ساتھ 2 رکعتیں چاشت کی بھی پڑھ لیا کرو تو بہت اچھا ہو. آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے چاشت کی 2 رکعتیں بھی شروع کی. اسی طرح روزوں کے حوالے سے بھی فرماتے ہیں کہ تدریجاً میری تربیت ہوئی, ریاستیں کروائی گئیں, مجاہدہ کروایا گیا, تو اس سے یہ ہوا کہ اپنی طبیعت کے اندر میں نے کوئی مشقت محسوس نہیں کی. ڈاکٹر صاحب, یہ جو اولیاء کرام تھے, یا میں جو تصوف کو سمجھا ہوں, تصوف اس شے کا نام ہے کہ شریعت انسان کی طبیعت بن جائے. سبحان اللہ, بالکل مزاج بن جائے. بالکل ایسا ہی. قائد صاحب, شریعت کی کچھ چیزیں ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں, کچھ چیزیں باطن سے تعلق رکھتی ہیں. شریعت جامع ہے ظاہر اور باطن کی. میں یہ اس لیے چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں پہلو, تصوف اس چیز کا نام ہے, قلب اور قالب دونوں یک جان ہو کر ایک جگہ جھک جائیں, ایک سمت میں آ جائیں. بالکل صحیح کہا. واہ 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 واہ. کیونکہ محض ظاہرداری کرنے والے تو ہزاروں ہیں. اچھا, میرے جیسے بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کے خیال میں شاید ظاہر اتنا اہم نہیں ہے. حاشا وکلا ایسا نہیں ہے, ظاہر کی بے حد اہمیت ہے. بالکل ٹھیک. شکل و صورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا. اچھا ڈاکٹر سعیدی, اولیاء اللہ جو تھے وہ اعمال ہی درست نہیں کرتے تھے, نیات بھی درست کرتے تھے. بالکل ایسی ہے جی, ہے نا. ان کی نظر جو ہے نا وہ آج کل تو دل پر لگی ہوئی جیب پر ہوتی ہے نا. جو اوریجنل اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی نظر تو دل پر ہوتی تھی. اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اولیاء جو ہیں وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. آپ ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں, آپ کو خبر نہیں ہے کہ کب وہ آپ کے دل میں داخل ہوئے اور کب نکل گئے ہیں. تو جب دل ٹھیک ہو جائے تو باقی زندگی کے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو دل ہی نیت کا مرکز ہے. تو یہ بات بڑی گہری ہے. اچھا, یہ دلوں کو کس طرح توجہ سے ٹھیک کرتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا, دیکھیں باقی ساری چیزوں کا ہو سکتا ہے غازی صاحب کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کرا لیں, آپ سی ٹی سکین کرا لیں, نئی نئی مشینیں آ گئی ہیں, لیکن دل میں جو کینہ اور بغض ہے
وہ تو سی ٹی سکین میں نہیں آ سکتا، اس کے لیے تو کوئی ایسا علاج نہیں ہے جو اس وقت موجود ہو. آ جانا ہے اس پہ بھی، اس کا بھی اسکیننگ یہ صرف اور صرف نگاہ کے لیزر سے ٹھیک ہو سکتا ہے. وہ اقبال نے کہا تھا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. اچھا جی، توبہ پہ بڑا زور دیتے تھے. وہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ جو ہے انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سابقہ زندگی تھی کہ وہ راہزنی کرتے تھے اور راستے میں جاتے ہوئے پہلوان، اتنا طاقتور قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت انہوں نے سنی اور وہ آیت مبارکہ انہوں نے سنی کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا اب وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل دہل جائیں. تو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا کہ کیوں نہیں آیا، وہ وقت آ گیا ہے. اور اسی وقت حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کر لی. حضرت خواجہ بندہ نواز پھر مٹی سونا بن گئی ان کے ہاتھ سے. فضیل بن عیاض ایک ملنگ فرماتے تھے کہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ پہلے مال پہ ڈاکہ ڈالتے تھے، پھر جان پہ ڈاکہ ڈالتے تھے. ان کا جی کمال کا واقعہ. اور یہ کئی اولیاء نے اس کو لکھا ہے. حضرت فضیل بن عیاض دیکھیں نا کتنی قداور کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے اور تمام اولیاء نے. وہ ایک یہودی کے پاس گئے. اب یہ جب گئے نا حضرت حسن بصری کے پاس، انہوں نے کہا مجھے معافی لے دیں، توبہ کریں. انہوں نے کہا جس سے زیادتی کی ہے اس کا مال واپس لوٹاؤ، توبہ کرو. یہ ایک یہودی کے پاس گئے، انہوں نے جا کہا بھئی مال یہ تھوڑا سا ہے، باقی مجھے معاف کر دو. انہوں نے کہا ایسے معافی نہیں ملے گی. وہ سامنے ایک بہت بڑی بوری پڑی ہے اور اس میں مٹی کے ڈھیلے تھے. اس نے کہا وہ اٹھا کے لاؤ میرے پاس. پہلوان تھے، گئے ایک دم اٹھا کی بوری لائے. اس نے کہا کھولو اس کو. کھولا تو وہ سونے کی ڈلیاں تھیں. سبحان اللہ، بے شک. تو آپ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جب کوئی امت محمدیہ کا فرد سچی توبہ کرے گا وہ مٹی کو ہاتھ لگائے گا سونا بن جائے گی. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تمہاری توبہ سچی ہے، واقعی تم نے اس مٹی کو ہاتھ لگایا سونا بن گئی. تو ویسے اولیاء میں یہ رہا ہے جی. بابا صاحب کا بھی اس طرح کا واقعہ ہے، مٹی کو سونا بنا دیتے تھے. بالکل، وہ تو کوئی معاملہ. لوگ دوائیوں کے چکر میں ہوتے کہ دوائیوں سے سونا وہ مٹی کو سونا نہیں بناتے، ان کے پاس جو انسان جاتا ہے اسے پارس بنا دیتے ہیں، پھر جس پر وہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ بھی سونا بن جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ بھی سونا بن جاتا ہے. دل بیدار فاروقی، دل بیدار قراری، مسیح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. واہ وہ واہ. دلوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. تو آج ڈاکٹر صاحب پھر ہمارے تو قلب بیمار ہیں. جی بے شک و شبہ بہت شدید بیمار ہیں. بھائی صاحب ہماری محرومیوں کا اندازہ فرمائیں. صحابہ کی مستند روایتیں موجود ہیں، فرماتے تھے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دور ہوتے تھے تو ہم اپنے ایمان میں وہ نور اور وہ کیفیات محسوس نہیں کرتے تھے جو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. اسی ریکویسٹ کرتے تھے یا رسول اللہ اور بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، ہم ایمانوں کو تازہ کر لیں. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. یہ حیات کو، مردہ حیات کو، مردہ قلوب کو حیات بخشتے ہیں. جی بے شک، ان کی یاد اور ان کا ذکر آب حیات ہے. یہ جو ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کا مقصد وہی ہے کہ یہ ہمارے مردہ ہو جانے والے دلوں کو جو تدریجاً مر رہے ہیں یا مر چکے ہیں ان کے لیے غذا کا کام دے. قوت القلوب ہے تصوف کی ایک کتاب کا نام. جی ہاں، دلوں کی غذا. جی، دلوں کی غذا. تو یہ جو ذکر صالحین ہے یہ دلوں کی غذا ہے. اچھا جی، قوت القلوب بعض لوگ اس کو یوں پڑھتے ہیں نا بیچارے قوت القلوب، تو یہ قوت القلوب بھی ہے. قوت القلوب بھی ٹونک ہے، بالکل ہے نا. اچھا اس حوالے ٹونک ہے. جی ایک اور بات، بے شمار لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو صبح نور کا پروگرام ہے اس میں جو اسلاف کا ذکر کرتے ہیں اس سے ہمارے قلوب کو زندگی ملتی ہے. ویران اور بنجر جو دل کی سرزمین تھی وہ آباد ہو گئی ہے اور نم ہو گئی ہے. سبحان تو اس کا بڑا فیض ہے. بلکہ آپ کی بات کی تائید میں نا جی، ایک صاحب ہیں سید ابو اللیث، یہ کراچی کے بزرگ ہیں، بہت بیمار ہیں. تو ان کے صاحبزادے نے مجھے لکھا کہ میرے والد سارے گھر والوں کو لے کر صبح کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہیں انتظار میں کہ صبح نور آئے، دیکھ کے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے. جی سارا بے شک. بلکہ ڈاکٹر صاحب آج دعا بھی کرنی ہے. وہ حجت الاسلام علامہ احمد علی قصوری بہت شدید بیمار ہیں شیخ زاید ہاسپٹل میں. آپ تینوں دعا کیجیے گا. اور ناظرین سے بھی ہم کہتے ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو علامہ احمد علی قصوری کے لیے سب حضرات دعا بھی ضرور کیجیے گا. جی ڈاکٹر صاحب.
ایک اور بات آپ فرماتے ہیں جو اعتکاف ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک اعتکاف معین ہوتا ہے جو ہم 10 دن کرتے ہیں. ایک اعتکاف دوامی ہوتا ہے کہ بندہ ہر وقت اعتکاف میں رہے. اور تیسرا دل کا اعتکاف ہے. سبحان اللہ. صوفیاء کی نظر ہوتی دل پر ہے اور وہ ہر وقت اس سے اعتکاف پہ رہتے ہیں. اعتکاف پہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر نظامی آپ کا شکریہ. پروفیسر بشارت آپ کا بھی. ناظرین کرام کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. آیت الکرسی کا یہ عمل ہے جمعہ کے دن بعد نماز عصر 313 مرتبہ 313 ٹائمز آیت الکرسی پڑھنے سے رزق میں ایسی خیر و برکت ہو جاتی ہے جس کا آدمی گمان بھی نہیں کر سکتا. شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو. بک آف دی ڈے روز میں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنا کتاب ہے علامہ سعادت علی قادری صاحب کی. بہت اچھی کتاب ہے. اس کا مطالعہ بھی آپ ضرور کریں. اور ناظرین کرام میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آج کا شعر جو کبھی کبھی پڑھتا ہوں وہ یوسف ظفر مرحوم کا شعر بڑا زبردست. اور یہ عزیز تھے سلطان بشیر محمود ہمارے سائنٹسٹ کے. اس نے کہا کہ اس نور لازوال کے قربان جائیے. ڈاکٹر صاحب سنیے شعر. اس نور لازوال کے قربان جائیے میں جس کی آرزو میں چراغ سحر ہوا. ہاں جی سبحان اللہ. ناظرین کرام پروگرام کے آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ جہاں جہاں بیمار ہیں تکلیف میں ہیں مصیبت میں ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے ان کے مصائب کو دور کرے. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. اس کے رہنے والوں کو امن چین سکون نصیب فرمائے. اور جو پاکستان کے خلاف ہے جو پاکستان کے خلاف سوچ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری جان چھڑا دے. اللہ ان کو غارت کرے ان کی نسلوں کو برباد کر دے جو پاکستان کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. کل تک کے لیے اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.